مال کے ذریعے بھی لیا جائے گا، انسان کا امتحان جان کے ذریعے بھی لیا جائے گا، اور اسے حاصل ہونے والے ثمرات کے ذریعے بھی اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اور اے حبیب خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جو اس امتحان کے مرحلے پر اپنے ایمان کے دامن کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا اللہ ہی سے ملا تھا اور اللہ ہی کی جانب واپس چلا گیا۔ لہذا صبر انسانی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز انسان سے جدا ہو جائے تو غم تو تب ہو کہ بچھڑنے والی چیز ہماری ہو۔ جو چیز ہم سے لوٹ کے گئی ہے وہ اللہ ہی نے دی تھی اور اللہ ہی نے واپس بلایا ہے، تو جو چیز اللہ ہی نے دی اور اللہ ہی نے واپس لے لی ہے اس چیز پہ صبر ان لفظوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم ناشکری نہیں کریں گے، ہم کفر نہیں کریں گے۔ ناشکری کفر کیا ہے کہ جو امتحان اللہ نے لیا اس پہ شکوہ کرنا کہ اللہ ہم ہی وہ کیوں ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اس مرحلہ امتحان سے گزارا۔ اللہ جس بندے کے ایمان کو جتنا مستحکم دیکھتا ہے اسے اتنے ہی بڑے امتحان سے گزارتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ یعنی اگر کوئی امتحان اللہ کسی سے لیتا ہے تو یہ دیکھ کر لیتا ہے کہ آیا اس میں اتنی برداشت ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ائمہ معصومین سے خود رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث یہ ہے کہ وہ بچے کہ جو بلوغ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یا وہ بچے کہ جو مولود ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، وہ والدین کے لیے رحمت عظیم ہے، اس لیے کہ وہ بچے اپنے والدین کے لیے تا روز حشر استغفار کرتے ہیں اور طلب جنت کرتے ہیں۔ یعنی وہ بچے جو ماں باپ سے چھین لیے جاتے ہیں ان کے ایمان کے امتحان کی صورت میں وہ ان کے ایمان کے کمال کے لیے پروردگار سے استغفار طلب کرتے ہیں، وہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں مقام عنایت فرمائے۔ اور جب روز محشر حساب لیا جائے گا تو ان والدین کے نامہ اعمال میں عمل خیر کا سب سے بلند مقام یہی امتحان ہوگا کہ انہوں نے اپنی اولاد کا امتحان دیا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کو اس امتحان سے گزارا ہے، ہر انسان ایسے امتحانات سے گزرتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب امتحانات سے گزرتے ہیں تو انسان اپنے اللہ کا مزید مقرب ہوتا ہے، انسان مرتبے حاصل کرتا ہے، انسان مقامات حاصل کرتا ہے۔ اور یہی طریقہ کار اس دنیا کا بھی ہے۔ جب آپ اسکول جاتے ہیں پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں تب تک منتقل نہیں کیا جاتا جب تک کہ امتحان نہ لے لیا جائے۔ امتحان ہی بتاتا ہے کہ آیا یہ دوسرے مرحلے پہ جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو جائے تو پھر دوسرا امتحان نہیں آتا، اس لیے کہ معلوم ہے ابھی یہ تیار نہیں ہے، اس سے دوبارہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو کامیاب ہوتا ہے اسے پھر دوسری جماعت کا امتحان بھی دینا پڑتا ہے، اور دوسری جماعت کا امتحان پہلی جماعت کے امتحان سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور دوسری جماعت میں پاس ہونے والا تیسری جماعت میں پھر امتحان دیتا ہے، چوتھی جماعت میں پھر امتحان دیتا ہے۔ تو اگر وہ بچہ شکوہ کرنے لگے کہ مجھے سے بار بار امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، تم یہاں کامیاب تم ہو رہے ہو اس لیے تمہارے امتحانات کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر تم بھی ناکاموں میں سے ہوتے تو ایک ہی امتحان بار بار آتا جو آسان سا ہوتا، ایک نہ ایک دن تم اس میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اللہ اس بندے پر مختلف امتحانات ڈالتا ہے کہ جو ہر امتحان کو بخوبی انجام دے رہا ہوتا ہے، اور جب آپ امتحانات کو کامیاب کر دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی جانب سے مقام و مرتبے کے مالک بنتے ہیں۔ جیسے کہ اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ہم نے ابراہیم کو امتحانات میں مبتلا کیا اور ابراہیم نے بخوبی ان امتحانات کو پورا کیا، تب ہم نے یہ سزا دی کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔
صلی علی محمد و آل محمد. اگر تھوڑی آواز سے درود پڑھتے ہیں تو مہربانی ہو جائے گی. صلی علی محمد. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے جب آپ کو امتحانوں میں کامیاب دیکھا تو ہم نے آپ کو انسانوں کا امام قرار دے دیا. ابراہیم نبی اللہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں. 3 مرتبے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس، نبی بھی، خلیل بھی، رسول بھی. لیکن اللہ نے امام نہ نبی ہونے کی وجہ سے بنایا، نہ خلیل ہونے کی وجہ سے بنایا، اور نہ ہی رسول ہونے کی وجہ سے بنایا. اللہ نے ایک قانون بنایا کہ ہم کسی کو بھی کوئی عہدہ کسی منصب کی وجہ سے نہیں دیتے، کسی رشتے کی وجہ سے نہیں دیتے، دوستی کی وجہ سے نہیں دیتے، بلکہ ہم امتحان لے کر پرکھتے ہیں کہ یہ مرتبے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. دوستی کی بنیاد پر کسی کو ممبر نہیں دے دیا جاتا. اگر سب کی توجہ میرے ساتھ. اللہ اہلیت دیکھ کر مرتبہ دیتا ہے، اللہ دوستی دیکھ کر مرتبہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے خلیل اللہ ہیں تو ہیں، لیکن آپ کو امتحانات سے گزارا جائے گا، اس میں کامیاب ہوگے تو پھر ہم آپ کو منصب دیں گے. تو اب ابراہیم کے امتحانات بچہ جانتا ہے کہ مال کا امتحان لیا کہ ان کے پاس جو کچھ سرمایہ تھا انہوں نے ذکر خدا سنتے سنتے سارا سرمایہ لٹا دیا. فرشتے سے تسبیح سنتے جاتے تھے، مال لٹاتے جاتے تھے. ابراہیم سے جان کا امتحان لیا تو ابراہیم نارے نمرود میں کودنے کو تیار ہو گئے، لیکن نمرود کو خدا نہیں مانا. حالانکہ اس کا اتنا سا تقاضا تھا کہ تو مجھے خدا مان لے اور آگ سے اپنی جان بچا لے. لیکن حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ میں کیوں حق کا دامن چھوڑوں موت کو سامنے دیکھ کر. جو حق پر ہوتا ہے اسے موت سے ڈر نہیں لگتا. موت سے تو وہ ڈرے کہ جس کا عقیدہ فاسق ہو. میرا عقیدہ برحق ہے، مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. تو منجنیق پر بٹھا دیا حضرت ابراہیم کو اور آگ روشن کر دی. اور جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آخری لمحے میں ایک بار پھر پوچھا گیا کہ ابراہیم آگ کتنی روشن ہے. آگ دیکھ کر شاید اب فیصلہ بدل دیں، اس لیے کہ بڑی آگ تھی. ابراہیم نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، کہا میں تجھے خدا نہیں مانوں گا، میں اللہ ہی کو اللہ مانوں گا. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور جبرائیل سے منظر دیکھا نہیں جا رہا. تو دوڑے ہوئے جبرائیل حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہتے ہیں ابراہیم اگر اجازت دیجیے تو میں آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دوں. لیکن ابراہیم نے عجیب جواب دیا، کہا تمہاری محبت میں جلایا جا رہا ہوتا تو تم سے مدد مانگتا. اللہ کی محبت میں جلایا جا رہا ہے تو مدد بھی مجھے اللہ ہی سے چاہیے. اس کا مطلب جو جس کی محبت میں کچھ کر رہا ہوتا ہے صلہ بھی اسی سے مانگتا ہے. تو لہذا ابراہیم نے انتظار کیا اور اللہ نے ابراہیم کو اس انتظار کی جزا ایسے دی کہ آگ روشن تھی مگر اس آگ میں بیٹھ کر ابراہیم تسبیح پڑھ رہے تھے. وہ آگ کے جس کی تپش ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو جلا کر گرا رہی تھی اس نے ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اور پہاڑیوں پر کھڑے ہوئے ہزاروں لوگ یہ منظر دیکھتے رہ گئے کہ چلتے ہوئے ابراہیم اس بہتی ہوئی آگ سے واپس آ گئے. اور جب ہزاروں بندوں نے یہ دیکھا کہ اتنی جلتی ہوئی آگ سے ابراہیم چلتے ہوئے واپس آ گئے تو تاریخ گواہ ہے کہ دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہیں لایا. کتنے مجمع نے دیکھا کہ ابراہیم اس بڑی آگ سے جلے بغیر واپس آ گئے. اگر آج آپ میں سے کوئی ایسا منظر دیکھ لے تو یقیناً ہو جائے گا کہ یہ واقعی میں کوئی پہنچا ہوا انسان تھا کہ جو کسی تندور سے ہی صحیح سلامت واپس آ جائے. انہی کی لگائی ہوئی آگ تھی. انہیں یہ بھی دھوکہ نہیں تھا، ترقی یافتہ دور بھی نہیں تھا کہ کولڈ فائر ہوگی. انہی کے ہاتھوں سے لائی ہوئی لکڑیاں تھیں، انہی کے سامنے جلائی گئی تھیں. تپش وہ بھی محسوس کر رہے تھے لیکن ایمان پھر بھی ابراہیم پر نہیں لائے. عزیزان محترم، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر لاکھوں لوگوں نے علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھا ہوتا تو کیوں کر علی کو مولا نہ مانتے. تو جب ہزاروں لوگ ابراہیم کو سلامت آگ سے آتا ہوا دیکھ کر بھی نبی ماننے کو تیار نہ ہوئے تو اگر لاکھوں لوگوں نے علی کو مولا نہیں مانا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. یہ تو پرانی عادتیں ہیں، لوگوں نے نہیں مانا تو نہیں مانا. جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں وہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے. تو لہٰذا ابراہیم صحیح و سلامت واپس آ گئے. اور تیسرا امتحان ابراہیم سے اولاد کا امتحان لیا. اور یہ امتحان سب سے مشکل مرحلہ تھا.
جب ابراہیم کو اللہ نے یہ حکم دیا اور قرآن مجید میں یہ پورا ماجرا بیان کیا کہ ابراہیم نے آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اس میں آپ کی رائے کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور یہاں تک جو معاملہ ہے وہ تو ایک معمولی سا مسئلہ لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب بھی خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھ کر کسی نہ کسی سے اس کو ذکر کرتے ہیں، تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک باپ نے خواب دیکھا اور آ کر بیٹے سے بیان کر دیا کہ خواب یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بتاؤ اس میں تمہاری رائے کیا ہے۔ لیکن بیٹے نے جو جواب دیا اس نے معاملے کی سنگینی کو بیان کر دیا۔ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے۔ باپ یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا آپ کو حکم ملا ہے۔ عزیزان محترم، یہی ہوتی ہے تربیت۔ وہ بیٹا ہے لیکن معرفت رکھتا ہے کہ باپ کا خواب عام انسانوں کے خوابوں کی طرح نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی کچھ بھی خواب دیکھ سکتا ہے، لیکن نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ وحی پروردگار ہوتا ہے۔ لہذا جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے۔ ابراہیم نے جب بیٹے سے اجازت حاصل کر لی تو پھر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں لے گئے۔ اب ایک بات یہاں یہ ہے کہ جب ابراہیم کو حکم یہ ملا تھا کہ آپ کو بیٹا ذبح کرنا ہے، تو ابراہیم کو یہ چاہیے تھا کہ بیٹے کو بہانے سے لے جاتے اور لٹا کر ذبح کر دیتے۔ یہ بیٹے کو بتا کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی ابراہیم کو کہ ایک اچھے بھلے کھیلتے کودتے بچے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں؟ اس کے لیے اس مرحلے کو مزید مشکل کر دیا۔ آسانی ہوتی اگر بنا بتائے جاتے اور بیٹے کو ذبح کر دیتے۔ عزیزان محترم، وجہ یہ تھی کہ قربانی تھی اللہ کے لیے، اور اللہ دھوکے کی قربانی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ دھوکے سے کسی کو قربان کر دیا جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو قربان ہو رہا ہو اسے پتہ ہونا چاہیے میں کس پر قربان ہو رہا ہوں۔ اگر دھوکے سے قربان ہو جائے گا تو اس کی قربانی کی قدر و منزلت نہیں رہے گی۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے ابراہیم نے پہلے اسماعیل کو بتایا اور اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ آج دنیا یہ پوچھتی ہے کہ اگر حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو حسین گھرانہ لے کر کربلا گئے کیوں تھے؟ تو میں ان سے کہوں گا پہلے اسماعیل سے پوچھئے کہ جب پتا تھا کہ بابا نے ذبح کرنا ہے تو وہ بابا کے ساتھ گئے کیوں تھے؟ تو یہی جواب آئے گا کہ ان کا مقصد قرب پروردگار تھا، تو جو مقصد ان کا تھا وہی مقصد حسین کا تھا۔ جیسے اسماعیل کو قرب پروردگار چاہیے تھا، حسین کو بھی قرب الہی چاہیے تھا۔ اس کی خوشی اس میں تھی کہ اسماعیل قربان ہونے کے لیے چلے جائیں، تو حسین کی بھی رضا یہی تھی کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں تو ہم قربان ہونے کے لیے کربلا جائیں گے۔ اور حضرت اسماعیل جانے کو تیار ہو گئے، کہا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی جب آپ میری قربانی دے رہے ہوں گے تو میں آہو بکا نہیں کروں گا، میں آپ کے لیے اس مقام کو، اس مرحلے کو سنگین نہیں بناؤں گا۔ اس لیے کہ جب باپ چھری چلا رہا ہو اور بیٹے کو اذیت ہو تو باپ کے لیے وہ مرحلہ اور مشکل ہو جائے گا۔ تو اسماعیل نے کہا کہ بابا میں صبر کروں گا جب آپ مجھے قربان کریں گے۔ اسماعیل بھی قربان ہونے کو تیار ہے اور حسین بھی قربان ہونے کو تیار ہے، لیکن حسین کربلا میں یہ منظر دکھا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا میں صبر کروں گا، وہ کہتا ہے مولا اجازت دیں تو میں شکر کروں گا۔ علی اکبر کی شہادت کا مقام دیکھیں تو کہتے ہیں میں شکر کرتا ہوں، قاسم کا مقام دیکھیں تو وہ شکر کر رہے ہیں، خود حسین کو دیکھیں تو شکر کر رہے ہیں۔ وہاں صبر نہیں ہے، وہاں شکر ہے، یہاں شکر نہیں ہے، یہاں صبر ہے۔ اور اہل زبان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ صبر مشکلوں میں ہوتا ہے، صبر مصیبتوں میں ہوتا ہے، اور شکر نعمتوں پہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہاں آئے ہیں، جمشید بھائی پہ ایک مشکل مرحلہ ہے تو آپ سب یہ کہیں گے کہ جمشید بھائی صبر کیجیے، اس لیے کہ یہ مشکل مرحلہ ہے، امتحان کا مرحلہ ہے۔ کسی کی نوکری چلی جاتی ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے آپ صبر کیجیے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے تو اس سے کہا جاتا ہے صبر کیجیے۔ لیکن ہاں اگر کسی کے گھر ولادت ہو جائے
کسی کو اچھا گھر مل جائے، کسی کو نئی گاڑی مل جائے تو اس سے صبر کرنے کو نہیں کہا جاتا، اس سے کہا جاتا ہے شکر کیجیے، اس لیے کہ اسے جو ملا ہے وہ نعمت ملی ہے۔ عزیزان محترم، قربانی اسماعیل بھی قبول کر رہے ہیں، قربانی حسین بھی قبول کر رہے ہیں، لیکن اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا، حسین کہہ رہے ہیں کہ میں شکر کروں گا۔ اب یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے اسماعیل پر چھری کیوں نہیں چلنے دی اور حسین پر خنجر چلنے کیوں دیا۔ اس لیے کہ اسماعیل نے قربانی دینا تو منظور کیا، لیکن جس کیفیت میں قبول کیا وہ کیفیت صبر تھی، مگر حسین نے جس کیفیت میں قربانی کو قبول کیا وہ کیفیت شکر تھی۔ حسین نے اس قربانی کو اپنے لیے زحمت نہیں جانا، حسین نے اسے نعمت جانا کہ اللہ تو نے مجھے اس امتحان کے لیے منتخب کیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو ہم بھی حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں بھی ایسے مرحلوں پہ شاکرین میں سے ہونا چاہیے۔ اے اللہ تو نے شکر کیا کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ایسے امتحانات سے ہمیں گزارا۔ تو عزیزان محترم، جب ابراہیم تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں، اس لیے کہ تم مال میں بھی کامیاب ہو گئے، جان میں بھی کامیاب ہو گئے، اولاد میں بھی کامیاب ہو گئے، تو یہ طے ہو گیا کہ جو مال بھی خدا پر لٹا دے، جو جان بھی خدا پر لٹا دے اور جو اولاد بھی خدا پر لٹا دے، اس کا حق ہے کہ اسے امام کہا جائے۔ تو جب حسین نے مال بھی خدا پر لٹا دیا، جان بھی خدا پر لٹا دی، اولاد بھی خدا پر لٹا دی، تو پھر حق ہے حسین کا کہ حسین کو امام کہا جائے۔ لیکن عزیزان محترم، عجیب مرحلہ ہے کہ ابراہیم کی قربانی میں جو کچھ دیا جا رہا تھا اللہ نے کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ ابراہیم سے جب مال کا امتحان لیا، ابراہیم کامیاب ہو گئے، سارا مال واپس۔ ابراہیم سے جان کا امتحان لیا، ابراہیم بے خوف خطر آگ میں کود گئے، لیکن اللہ نے جان قبول نہیں کی۔ ابراہیم نے اولاد کو لٹا دیا، چھری چلا رہے تھے، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا۔ ابراہیم نے جو کچھ دیا خدا نے واپس کر دیا، لیکن نبی کے نواسے حسین نے جو کچھ دیا خدا نے قبول کیا۔ حسین نے اکبر کی قربانی دی، خدا نے قبول کی۔ حسین نے اپنا سر خاک کربلا پہ رکھا، اللہ نے حسین کی شہادت قبول کی۔ حسین نے اپنے خیموں کو نظر آتش ہوتا ہوا دیکھا، اللہ نے حسین کے مال کی قربانی قبول کی۔ عزیزان محترم، کیا وجہ ہے کہ ابراہیم سے کچھ نہیں لیا گیا، حسین نے جو دیا خدا نے قبول کیا۔ عزیزان محترم، اس کا مشاہدہ آپ اس دنیا میں کر سکتے ہیں۔ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر بڑے ان بچوں سے امتحان لیتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو باپ اس سے مانگ لیتا ہے یہ ٹافی یا چاکلیٹ جو بھی تمہارے پاس ہے بیٹا یہ مجھے دے دو۔ اگر وہ بچہ باپ کو خوشی خوشی دے دیتا ہے تو باپ مطمئن ہو جاتا ہے کہ تربیت اچھی ہوئی ہے، وہ چیز اسے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر بچہ دینے سے انکار کر دے، اگر بچہ رونے لگ جائے، اس کا مطلب مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ اور وہی بچہ جب جوان ہو کر اپنے والدین کے لیے کچھ لاتا ہے تو کوئی باپ اسے واپس نہیں کرتا، اس لیے کہ اب وہ بچہ نہیں رہا، اب وہ جوان ہو چکا ہے۔ یہی فرق ہے ابراہیم کے زمانے میں اور حسین کے زمانے میں۔ ابراہیم کا زمانہ اسلام کا بچپنا تھا، حسین کا زمانہ اسلام کی جوانی تھی۔ ابراہیم پہ تربیت کا امتحان لیا جا رہا تھا، ابراہیم جو کچھ دینے کے لیے جاتے تھے اللہ واپس کر دیتا تھا، اسلام کی تربیت اچھی ہو رہی تھی۔ کربلا میں جب اسلام جوان ہو گیا اب کچھ واپس نہیں کیا گیا، حسین نے جو کچھ پیش کیا خدا نے قبول کیا۔ عجیب مقام ہے کربلا میں کہ حسین اپنے پیاروں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھا تھا تو روایتیں کہتی ہیں کہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، اس لیے کہ جو بیٹا پیارا تھا اس پہ چھری چلانا مشکل تھا۔ لیکن کربلا میں جب حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی تو حسین نے آنکھیں بند نہیں کی، حسین مقام امتحان پر ہے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ مقام حسین کے لیے بڑا مشکل تھا جب حسین خود اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے
اور حسین کے گھوڑے کے قدموں سے 4 سالہ معصومہ لپٹ کر یہ کہہ رہی تھی بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حسین گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کو ریڑھ لگا رہے ہیں، لیکن گھوڑا آگے ہی نہیں بڑھتا۔ حسین نے اپنے سواری کے کانوں میں آ کر کہا کہ تو بھی اس غربت میں حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا، سب نے تو حسین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے زبانی بے زبانی سے سنوں کی طرف اشارہ کر کے شاید مولا سے کہا مولا میری کیا مجال کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، میرے قدموں میں تو دیکھیے۔ اب جب حسین نے اپنے گھوڑے کے سنوں کی طرف دیکھا، سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر یہ کہہ رہی تھی نہ لے جا میرے بابا کو، میرے چچا عباس گئے تھے واپس نہیں لوٹے، مقتل میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے پاس بابا کے سوا کوئی نہیں ہے، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ حسین زین سے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا، سکینہ کو پیار کر کے سمجھایا ہے بیٹی سکینہ نانا کے دین کو میری قربانی کی ضرورت ہے، سکینہ بابا کو قربان ہونے جانے دیجیے۔ سکینہ کو حسین سمجھا رہے تھے سکینہ اب آپ یتیم ہو جائیں گی، سکینہ اب کوئی ضد نہ کرنا، سکینہ اب کوئی خواہشیں نہ کرنا، سکینہ اب ناز نخرے نہ دکھانا۔ سکینہ کو جب حسین بتا رہے تھے معصوم بچی کہتی ہے بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں، بابا یتیم کون ہوتے ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ حسین نے سکینہ کا گریبان چاٹ دیا، بالوں کو بکھیر کے کربلا کی کچھ خاک اٹھا کے سکینہ کے بالوں پر ڈال کے کہا سکینہ جس کا باپ مر جاتا ہے وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، سکینہ اب آپ یتیمہ ہو جائیں گی۔ سکینہ کہتے ہیں بابا میری ایک خواہش ہے، آپ جانا چاہتے ہیں جائیے، آخری بار مجھے اپنے سینے پر سلا لیجیے۔ حسین کربلا پہ لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا دیا، سکینہ کے سر کو سہلاتے جاتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں سکینہ آج کے بعد سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا، ماں جہاں کہہ دے سکینہ وہاں سو جانا۔ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے تو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے، آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ آج سے تم اپنی ماں کے پاس سونا، بابا کا سینہ میسر نہیں ہوگا۔ سکینہ نے کہا بابا اماں کی آغوش میں تو اصغر سوتا ہے، بابا سکینہ وہاں کیسے سو سکتی ہے؟ حسین نے کہا سکینہ اب سے اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم ماں اپنے رباب کی آغوش میں سونا۔ سکینہ سے رخصت ہو کے جب حسین مقتل میں پہنچے، 4 سالہ بچی ہے، باپ سے رخصت ہونے کے بعد کچھ دیر لیٹی ہے خاک پر۔ جب حسین شہید ہو رہے تھے، روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے خیمے کا پردہ ہٹا کر جب دیکھا تو وہ مرحلہ تھا کہ جب شمر ملاؤن حسین کی پشت پر سوار ہو کے گلور حسین کاٹ رہا تھا اور سکینہ سے منظر دیکھا نہ گیا، سکینہ دوڑی ہوئی میدان کربلا کی جانب بڑھی، سکینہ بابا کی طرف بڑھ رہی تھی، نہ مار میرے بابا کو، میرے بابا کا گلا نہ کاٹ۔ سکینہ نے وہ مرحلہ دیکھا، عزیزان محترم روایت کہتی ہے سکینہ نے جب سے وہ منظر دیکھا تھا سکینہ پہ ضعیفی طاری ہو گئی تھی۔ جس نے اپنی آنکھوں سے بابا کو شہید ہوتے دیکھا ہو وہ بچی ضعیفہ ہو چکی۔ سکینہ نے اس کے بعد سے کوئی سفارش نہیں کی، کوئی حاجت نہیں بیان کی، کوئی طلب نہیں بیان کی، حتیٰ کہ سکینہ کے پاس بھی پانی آتا تھا تو اب سکینہ کو پیاس کی وہ شدت نہیں تھی، اپنے ہاتھوں میں جو کوزہ آتا تھا اپنے بھائی زین العابدین کی بیڑیوں پر ڈال دیتی تھی۔ اے بھائی دھوپ کی تپش زیادہ ہے، آپ کی ہتھکڑیاں لوہے کی ہیں، یہ لوہا گرم ہو جاتا ہے نا، آپ کو اذیت ہوتی ہوگی۔ سکینہ کوزے سے پانی بھائی کی زنجیروں پر ڈالتی ہیں، بھائی کی زنجیروں کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ اپنے بابا کی یاد میں سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ جن مصیبتوں سے سکینہ گزری ہیں میں مختصر کر کے بس چند مسائل بیان کروں۔ وہ مقام بھی سکینہ نے دیکھا کہ جب سکینہ کے رونے سے بیدار ہو کر ایک حکم ہوا کہ سب الگ زندان میں رہیں، یہ 4 سالہ بچی تاریخ زندان میں ڈال دی جائے کہ جہاں سکینہ کے رونے کی آوازیں شام والوں کو تنگ نہ کریں۔ عزیزان محترم یہی شکایت علی کے پاس بھی آئی تھی کہ زہرا کے رونے سے مدینے والوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ ایک حسین کے بیٹے علی کے پاس آئی، اپنی بہن سکینہ کو سمجھاؤ، سکینہ روتی ہے تو شام والوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم جب سکینہ کے رونے سے یزیدیوں کی نیندیں خراب ہوئی، حکم ہوا کہ سید سجاد سکینہ خود تاریخ زندان
زندان میں قید کیا جائے۔ سکینہ کو جب تابوت زندان میں قید کیا جا رہا تھا، معصوم بچی سہم کر بھائی سے لپٹ کر کہتی تھی بھیا یہ اندھیرا بہت شدید ہے، سکینہ کیسے تنہا قید میں گزارے گی؟ سید سجاد کہتے تھے سکینہ یہ امتحان تمہیں دینا ہے، تمہارے رونے سے شامیوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ سکینہ کو تنہا قید میں رکھا گیا، سکینہ کا رونا پھر بھی بند نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار حاکم وقت نے کہا اس بچی کی حاجت کیا ہے؟ سید سجاد نے بیان کیا اگر اسے اس کے بابا کا سر دے دیا جائے یہ بچی اپنا رونا بند کر دے گی۔ سکینہ کی خواہش پوری کی گئی، سر حسین سکینہ کو دیا گیا۔ جب اتنی مدت کی قید کے بعد سکینہ کو بابا کا سر ملا، روایت کہتی ہے بابا کی زلف پر سوار کی جاتی تھی، بابا کے رخسار پر رخسار رکھ کے سکینہ کہتی جاتی تھی بابا جب سے آپ رخصت ہوئے سکینہ نے بڑے مصائب دیکھے، بابا اس دامن میں آگ لگی ہے، بابا ان گالوں سے خون جاری ہوا ہے، بابا ان گالوں پہ میں نے تماچے کھائے ہیں، بابا میں نے تازیانے کھائے ہیں۔ سید سجاد سکینہ کے مصائب سنتے جا رہے تھے، بابا کے سر پہ سر رکھ کے سکینہ مصائب پڑھتی جاتی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا سکینہ کی آوازیں بند ہو گئی، سکینہ کی آوازوں کا بند ہونا تھا۔ ایک بار بیویوں نے کہا لگتا ہے حسین کی بیٹی سو گئی ہے۔ آج اتنی مدت کے بعد سکینہ کو نیند آ گئی ہے۔ اب جیسے ہی سید سجاد نے آ کر سکینہ کا شانہ ہلایا، معصومہ کی گردن ڈھلک گئی۔ سید سجاد نے صدا بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ اپنے بابا سے ملاقات کر گئی۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگارا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔